کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ آرٹیکل 1973 کے سیکشن 1 میں پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اور پاکستان کی حدود پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور وفاقی دارالحکومت ہے۔ کشمیر کا ذکر کہیں پر بھی نہیں کیا گیا کیونکہ پاکستان کشمیر کو ایک متنازع علاقہ سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے آرٹیکل 257 آف دا کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان، اس میں کلیئرلی ڈیفائن ہے کہ ریاست آزاد جموں و کشمیر اور پاکستان کا تعلق اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ جب کشمیر کے لوگ پاکستان سے الحاق کرنا چاہیں گے تو اس وقت کشمیر اور پاکستان کے درمیان بیٹھ کے باہمی مشاورت سے معاملات کو طے کیا جائے گا۔ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کشمیری جو یہاں پر رہتے ہیں تو آزاد جموں و کشمیر کے لوگ جو یہاں پر پاکستان بھر میں آباد ہیں تو وہ پاکستان کے سٹیزن شپ ایکٹ 1951 کے سیکشن 2D کے تحت ان کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کے شہری کنسیڈر کیے جائیں گے، اور ان کے وہی حقوق ہیں جو ایک عام شہری کے حقوق ہیں، یعنی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں فری ٹرائل سے لے کے ان کی آزادی سے لے کے ان کے تمام حقوق جو ایک عام پاکستانی کو یہاں پر حاصل ہیں وہ کشمیری کو بھی دے دیے گئے ہیں سٹیزن شپ ایکٹ کے تحت۔ اسی طریقے سے جو ڈیفنس ہے، پاکستان دفاع میں آزاد جموں و کشمیر کی اپنا رول ادا کرتا ہے، تو وہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جس کو ہم 1949 میں، جس میں یہ لکھا ہوا ہے، جس کو ہم کراچی ایگریمنٹ کہتے ہیں یا معاہدہ کراچی کہتے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے کہ پاکستان جو ہے وہ دفاعی معاملات اور خارجی امور اور مواصلات اور یہ چیزیں ڈیفائن کر دی گئی ہیں جو پاکستان کے ذمہ جو ہے وہ ڈال دی گئی ہیں، بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے آج سعودی عرب اور پاکستان کا یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ اگر سعودی عرب پہ حملہ کیا جاتا ہے تو پاکستان پہ حملہ صور کیا جائے گا، اگر پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے تو سعودی عرب پہ حملہ صور کیا جائے گا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آزاد کشمیر کا اپنا آئین، اپنا پرائم منسٹر، اپنی اسمبلی، اپنا پریزیڈنٹ، اپنا کانسٹیٹیوشن، اپنا سپریم کورٹ اور اپنا عدالتی ایک نظام موجود ہے، اپنا ایک جو ہے وہ وہاں پر ایک اس امور کو چلانے کے لیے، حکومتی امور چلانے کے لیے ڈھانچہ موجود ہے۔ اس کو اگر کوئی شخص ہی سمجھتا ہے کہ وہ اس کو پاکستان میں مرج کرتا ہے تو یہ بڑی وہ زیادتی کرتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے ساتھ۔ اور پھر جو قرارداد پاکستان نے جو جس طریقے سے پچھلے کئی عرصے سے مختلف فورم پر کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، تو یہ اس کی بھی نفی ہے جو قربانیاں پاکستانی افواج نے دی، جو قربانیاں پاکستانی لوگوں نے دی کشمیریوں کی جو ہے وہ ان کو حق خود ارادیت دلوانے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی نفی ہے۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی جو لوگ پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ الحاق پاکستان چاہتے ہیں۔ کشمیر کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے جس کے لیے ہم سارے لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس وقت جو وہاں پر کشمیر کے اندر کیٹیگوریکلی جو میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو تحریک چل رہی ہے وہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے خلاف بنیادی حقوق کی جنگ جو ہے وہ لوگ لڑنے کے لیے نکلے ہیں، اور وہ کشمیر کی جو ہے وہ اور وہاں کے لوگوں کا معاملہ ہے۔ دوست گلا کرتے ہیں جی کہ ہم کشمیر ہم گئے جی تو انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان سے آئیں، تو وہ کانسٹیٹیوشنلی بالکل درست یہ بات ہے کہ جب آپ کشمیر میں جاتے ہیں تو آپ پاکستانی شہری تصور کیے جاتے ہیں۔ کشمیر کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے، 84,471 مربع میل کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے۔ یہ آزادی کا بیس کیمپ ہے، ہم نے اس کو مضبوط کرنا ہے، اور کشمیری تمام جو دنیا بھر میں موجود ہیں وہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور پاکستانی بھی کشمیریوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے اس کو کسی سازش کے تحت جوڑنا یا کوئی نفرتیں پھیلانے والوں کو یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہے، اور اس رشتے کو کوئی بھی شخص جو ہے وہ کمزور نہیں کر سکتا۔ ہم ایک جسم ایک جان ہیں، اور ہم نے ایک دوسرے کے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور بھائی چارے کے ساتھ ہم نے ان غیر مسلم قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے جو پاکستان کی سالمیت کے اور آزاد جموں و کشمیر کے عوام کے خلاف آئے روز سازشیں کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ۔